اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ پھر تم سب کو ضرور ہے کہ اسی جگہ ہو کر واپس آؤ جہاں اور لوگ جا کر وہاں سے واپس آتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ سورہ بقرہ کی 199 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، ترجمہ بیان کیا گیا۔ حج کے احکام و مسائل اللہ تعالیٰ نے 8 آیتوں میں بیان فرمائے ہیں۔ 196 نمبر سے لے کر کے 203 نمبر تک کی آیات میں حج کے احکام اور مسائل کو بڑی ہی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ ان 8 آیتوں میں سے یہ چوتھی آیت ہے جو آپ کے سامنے اس وقت پڑھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آیت کریمہ ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قریشیوں کو اور مکہ کے رہنے والوں کو بڑا مقام اور بڑا شرف اور بڑی جو ہے اہمیت ان کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی، اور دنیا کے لوگ اس وقت ان کو جو ہے اچھی نظر سے دیکھتے تھے، عزت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ وہ لوگ جب کہیں جاتے تھے تو لوگ ان کی مہمان نوازی کرنا اپن فخر سمجھتے تھے، عزت سمجھتے تھے، اور جب وہ لوگ کہیں جاتے تو اس کو کوئی ٹوکتا نہیں تھا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا، اس کے اوپر کوئی ڈاکہ نہیں ڈالتا تھا، ان کا کوئی مالی نقصان کرنا وہ لوگ اس کی جرت نہ ہوتی تھی۔ یہ لوگ یعنی قریشی لوگ خانہ کعبہ کے محافظ تھے، مجاور تھے، اور خانہ کعبہ کی چابی ان لوگوں کے پاس تھی۔ یہ لوگ خانہ کعبہ کی خدمات بھی انجام دیتے تھے، اور حج کے ایام میں ان لوگوں نے کام کو تقسیم کر لیا تھا، ہر کام کو ان لوگوں نے تقسیم کر لیا تھا۔ کسی کے پاس چابی تھی، کوئی کھانا کھلاتا تھا، کوئی پانی پلانے کا ذمہ دار تھا، تو اس طریقے سے ان لوگوں نے کام کو تقسیم کر لیا تھا۔ لیکن ان لوگوں کے اندر ایک جو مجرمانہ عمل تھا، متکبرانہ عمل تھا، وہ یہ تھا کہ سارے حاجی لوگ مکہ سے عرفات جاتے تھے۔ جیسا کل میں نے ذکر کیا کہ عرفات کا قیام چاہے 1 سیکنڈ کے لیے کیوں نہ ہو، وہ بالکل ضروری ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ وہاں جانا ضروری ہے، اس لیے سعودی حکومت نے ایسے آدمیوں کے لیے جو مجبور ہیں، وہاں جانے سے لاچار ہے، ان کے لیے سعودی حکومت نے انتظامات کر رکھے ہیں کہ ان کو پہنچا کر کے وہاں حج سے محروم نہ ہو۔ تو حاجیوں کے لیے یہ بہت بڑا عمل ہے، عرفات کے میدان میں ذرا دیر کے لیے تو ٹھہرنا۔ اور میں نے کل ذکر کیا تھا کہ زوال سے پہلے پہلے مینا سے حاجی لوگ وہاں پہنچ جاتے عرفات، اور جیسے ہی سورج غروب ہوتا، سورج غروب ہوتے وہاں سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جاتے، اور مزدلفہ میں آ کر کے قیام کرتے۔ کل میں یہ ذکر کرنے سے بھول گیا یہ کہ مزدلفہ کا قیام یہ شب قدر کی رات، شب قدر سے کم نہیں ہے۔ مزدلفہ کے اندر قیام کرنا یہ شب قدر سے کم نہیں ہے۔ اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اس موقع کو غنیمت سمجھ کر کے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، ذکر میں لگنا چاہیے۔ تو یہ لوگ مکہ کے لوگ کیا کرتے تھے، عرفات جانا معیوب سمجھتے تھے، عرفات نہیں جاتے تھے، بلکہ مزدلفہ جا کر کے وہی قیام کرتے تھے۔ دوسرے سارے لوگ عرفات جاتے تھے، وہاں سے مکہ آتے تھے، لیکن یہ لوگ مزدلفہ میں قیام کر کے رہ جاتے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا تھا بھائی تم لوگ عرفات کیوں نہیں جاتے ہو، تم لوگ بھی عرفات جاؤ نا، یہ بھی عمل کرنا ضروری ہے نا، تو یہ لوگ کیا کہتے تھے، بھئی ہمارے عرفات جانا ضروری نہیں، بس مزدلفہ میں رہیں گے ہم، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ کیونکہ مزدلفہ کا جو میدان تھا، جو مقام تھا، وہ مقام حدود حرم کے اندر آتا ہے، اور عرفات کیا ہے، حدود حرم سے باہر ہے۔ تو وہ لوگ کہتے تھے کہ حدود حرم سے باہر جانا ہمارے لیے مناسب نہیں۔ ان لوگوں نے اپنے لیے امتیازی شان بنا رکھی تھی، امتیازی اور خصوصیت کے لیے کوئی علامت انہوں نے مقرر کر رکھی تھی کہ بس ہمارے لیے بھائی مزدلفہ ہی جانا کافی ہے، عرفات جانا کافی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے بارے میں تردید کی کہ یہ تمہارا عمل متکبرانہ عمل ہے، مجرمانہ فعل ہے، یہ تمہارا کسی بھی صورت میں یہ عمل اچھا نہیں ہے۔ کیونکہ حج کے دنوں میں جتنے دنیا کے آتے لوگ، سارے لوگ ایک ہی کپڑے میں احرام کی حالت میں، چاہے بادشاہ ہو، رعایا ہو، امیر ہو، غریب ہو، چاہے کالا ہو، گورا ہو،
دیہاتی ہو، شہری ہو، عالم ہو، جاہل ہو، سب لوگ ایک ہی شکل میں احرام کی حالت میں سفید کپڑوں میں آتے. تمہارے لیے کوئی امتیازی شان مقرر کر لینا، امتیازی خصوصیت مقرر کر لینا، یہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ کے دربار میں سب شاہ و گدا ایک ہے. اللہ کے دربار میں محمود و ایاز سب چہرے ایک ہیں. یہ تمہارے لیے امتیازی شان مقرر کر لینا کسی بھی صورت میں مناسب نہیں ہے. تم لوگوں کو بھی عرفات جانا چاہیے. یہ تمہارا عمل بالکل غلط ہے. اس عمل سے تم لوگوں کو توبہ کرنا چاہیے. یہ عمل ٹھیک نہیں تمہارا کہ تم نے عرفات نہیں جاتے، مزدلفہ جا کر کے واپس آ جاتے. یہ تمہارا عمل کسی صورت میں ٹھیک نہیں. تم لوگوں کو چاہیے کہ تم عرفات جاؤ، اور یہ تم لوگ جو عمل کر رہے ہو یہ عمل تمہارا غلط ہے، اس کے لیے توبہ کرنا چاہیے. اور اس آیت کریمہ سے ایک اور بات یہ معلوم ہوئی، اس ارشاد ربانی سے اصول معاشرت کی ایک اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ رہن سہن قیام و مقام میں بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹوں سے ممتاز ہو کر نہ رہیں. جیسا کہ ہماری عادت ہوتی نا، ہم لوگ بھی کہتے رہے وہ دیکھو وہ فلاں ذات کا آدمی ہے، وہ تو نداف ہے، وہ تو فلاں ذات کا آدمی ہے، اس کو کیا قریب کرتے، اس کو کیا ہم رکھتے. ہمارے یہاں بھی یہ چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اس آیت ربانی میں ایک اصول یہ معلوم ہوا زندگی گزارنے کا کہ آدمی اگر کوئی بڑا ہو تو بڑوں کو چھوٹوں سے ممتاز نہیں رہنا چاہیے. اس کا کھانا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کی بات چیت الگ نہیں رہنی چاہیے. کیا ہے اس کے بارے میں کیا ہے کہ بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹوں سے ممتاز ہو کر نہ رہے، بلکہ مل جل کر رہیں کہ اس میں باہمی اخوت اور ہمدردی اور محبت و تعلق پیدا ہوتا. اگر آپ الگ رہیں گے تو اس سے کیا تکبر پیدا ہوتا، اس کو لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے. اس کے اندر اخوت، مساوات، ہمدردی، محبت، تعلق پیدا نہیں ہوتا. اس لیے لوگوں سے مل جل کر کے رہنا چاہیے. اپنے لیے کوئی امتیازی شان بنا لینا، ارے اس کو کیا ہم قریب کرتے، اس کی کیا حیثیت ہے میرے سامنے، اس کا کیا مقام ہے، یہ بالکل غلط ہے. کس کا کیا مقام ہے اللہ کی نظر میں، کس کا کیا مقام ہے ہم کو آپ کو معلوم نہیں. ہم کو آپ کو معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے کس کا کیا مقام ہے. بے شمار ایسے واقعات ہیں جو ظاہری طور پر تو گرے پڑے لوگ نظر آتے تھے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ ولی کامل تھے. محبوب اور مقبول بندوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، لیکن انسان کو معلوم نہیں، کیونکہ وہ بیچارہ اٹھتا بیٹھتا سب کے ساتھ، کھاتا پیتا سب کے ساتھ، اس کے کپڑے بھی کوئی امتیازی شان کے نہیں، رہنا سہنا بھی اس کا کوئی خاص نہیں. تو اس سے لوگ کیا سمجھتے ہیں، یہ کیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے. لیکن نہیں، اللہ کی نظر میں اس کا بہت بڑا مقام اللہ کو ہی معلوم ہے. کتنے بڑے مجمع میں کس کا کیا مقام ہے. کسی کو حقیر نظر سے، کسی کو گری نظر سے دیکھنا یہ ٹھیک بات نہیں. کس کا کیا مقام ہے یہ اللہ کو معلوم ہے، کسی اور کو معلوم نہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی بڑوں کو چھوٹوں سے ممتاز ہو کر رہنا نہیں چاہیے. مزدور سرمایہ دار کی جنگ ختم ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ امیر و غریب کی تفریق ختم ہوتی ہے. مزدور اور سرمایہ دار کی جنگ ختم ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر اس کو خوب واضح طور پر بیان فرمایا. کیا یہ فرمایا کہ کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں، کسی عربی کو کسی آدمی پر کوئی فوقیت نہیں. خوب واضح ارشاد فرمایا کسی کالے کو گورے پر، عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں. فضیلت کا مدار تقوی اور اطاعت خداوندی پر ہے. جو جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، جس کی زندگی میں اطاعت خداوندی زیادہ ہوگی، وہی آدمی کیا ہے اللہ کی نظر میں محبوب اور مقبول بندہ ہے. فضیلت کا مدار تقوی اور اطاعت خداوندی پر ہے. اس لیے جو لوگ مزدلفہ میں قیام کر کے ممتاز حیثیت بنانا چاہتے تھے، ان کے اس قول کو گناہ قرار دیا، اس کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے گناہ قرار دیا اور فرمایا توبہ کرنا تمہارے لیے ضروری ہے. توبہ تم کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو کیا کریں گے، معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت نصیب فرمائے. ہم تمام مسلمانوں پر رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرمائے. تمام بیماروں کی شفا کاملہ نصیب فرمائے. تمام پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرمائے. جو لوگ قرضوں سے پریشان حال ان کی قرضوں کا ادائیگی کی شکلیں پیدا فرمائے. تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے. ایمان کامل نصیب فرمائے. شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدنیتی بد اخلاق سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہم سب کی تمام خطاؤں کو، تمام گناہوں کو معاف فرمائے.
سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک۔